ہم ابھی بھی جنگ بدر کے واقعات کا ذکر کر رہے ہیں۔ اگلا واقعہ جس کا ہم ذکر کریں گے اس کا قرآن میں بھی ذکر ہے کہ اللہ نے سورۃ انفال میں کہا ہے، ذرا خیال کرو اس وقت کا جب کہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے اور ان سے کہا تھا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے۔ مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ سورۃ انفال کی یہ آیت جنگ بدر سے متعلق ہے۔ یہ آیت کس واقعے سے متعلق ہے؟ ہم اس واقعے کا پہلا حصہ بیان کر چکے ہیں کہ جب قریش کی آرمی مکہ سے نکل رہی تھی تو انہیں اچانک ایک پرانے اندرونی تنازع سے متعلق خدشہ ہوا کہ کہیں حریف قبیلہ آرمی کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر بدلہ لینے کے لیے مکے پر حملہ نہ کر دے۔ وہ قبیلہ بنو کنانہ کا ذیلی قبیلہ تھا۔ اس خدشے کی بدولت قریش کی آرمی تقریباً واپس ہونے لگی تھی کہ شیطان ان کے پاس بنو کنانہ کے سراقہ ابن مالک کی شکل میں آیا اور قریش سے کہا، میں بنو کنانہ کا سردار ہونے کے ناطے تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہاری غیر موجودگی میں بنو کنانہ تم پر حملہ نہیں کریں گے۔ یاد رہے یہ سراقہ ابن مالک کی شکل میں شیطان تھا۔ سراقہ نے قریش کو یہ بھی کہا کہ میں خود تمہارے ساتھ جاؤں گا تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ بنو کنانہ مکہ پر حملہ نہیں کریں گے۔ اگر بنو کنانہ نے حملہ کیا تو میں تمہارے پاس ہوں گا، تم مجھے قتل کر سکو گے۔ اس طرح سراقہ قریش کی آرمی کے ساتھ بدر تک آیا۔ جب دونوں فوجوں نے بدر میں ایک دوسرے کو دیکھا، سراقہ ابن مالک نے جب دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ آسمان سے زمین پر اتر رہے ہیں تو شیطان نے پیٹھ پھیر دی اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ اب قریش فرشتوں کو نہ دیکھ پا رہے تھے۔ الحارث ابن ہشام نے سراقہ کو دوڑتے ہوئے دیکھا تو کہا، سراقہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اور شیطان جو سراقہ کی شکل میں تھا اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن شیطان نے الحارث ابن ہشام کو اتنے زور سے دھکا دیا کہ الحارث اپنی پیٹھ کے بل گر گیا۔ پھر شیطان نے الحارث سے کہا، جیسے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے۔ شیطان فرشتوں کو زمین پر اترتے دیکھ رہا تھا اور قریش یہ سب نہ دیکھ سکتے تھے۔ پھر شیطان کہتا ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ موطا امام مالک میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، شیطان جتنا جنگ بدر میں ذلیل اور رسوا ہوا اتنا پہلے کبھی بھی نہ ہوا۔ جب اس نے جبرائیل اور دوسرے فرشتوں کو بدر میں اترتے دیکھا تو بھاگ کھڑا ہوا۔ اللہ نے اس آیت میں اسی واقعے کا ذکر کیا ہے۔ یہ شیطان خود ابلیس تھا۔ ابلیس بہت برے معاملات کے علاوہ انوالو نہیں ہوتا۔ ابلیس شیطانوں کا سردار ہے۔ یہ کاموں کے لیے دوسرے جنوں کو بھیجتا ہے۔ رسول اللہ نے کہا کہ کہیں پانیوں پر ابلیس کا تخت ہے۔ ابلیس کا خود جسمانی طور پر مکہ میں آنا اور قریش کی آرمی کے ساتھ جانا اس کی ڈسپریشن کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے بدر کو یوم فرقان کہا ہے، جس کا مطلب ہے حق اور باطل کو الگ کرنے والا دن۔ بدر میں ایک طرف جبرائیل علیہ السلام اور دوسری طرف خود ابلیس، ایک طرف رسول اللہ اور دوسری طرف ابو جہل جو اس امت کا فرعون تھا، اور پھر تمام صحابہ کرام۔ اسی لیے بدر ایک عظیم فتح ہے
جو اللہ نے اپنے رسول کو دی۔ جیسا کہ ہم پچھلے پارٹ میں ذکر کر چکے ہیں کہ جنگ بدر کی زیادہ تفصیلات سیرت کی کتابوں میں نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ مخصوص واقعات کی تفصیل ہے جن میں کچھ واقعات کا ذکر سیرت کے پچھلے پارٹ میں کیا جا چکا ہے۔ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ جنگ میں جب مسلمان آرمی نے بھرپور حملہ کیا تو مشرکین کے لشکر میں ناکامی اور اضطراب کے آثار نمودار ہو گئے۔ ان کی صفیں مسلمانوں کے سخت اور تابڑ توڑ حملوں سے درم برم ہونے لگیں اور مارکا اپنے انجام کے قریب جا پہنچا۔ پھر مشرکین کے جتھے بے ترتیبی کے ساتھ پیچھے ہٹے اور ان میں بگدڑ مچ گئی۔ مسلمانوں نے مارتے کاٹتے اور پکڑتے باندھتے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ ان کو بھرپور شکست ہو گئی۔ وہ بھاگ کر مکہ چلے گئے۔ اب کچھ جدید عسکری تجزیہ کاروں نے بدر کے نقشے کو دیکھ کر یہ نوٹس کیا ہے کہ جنگ کے میدان سے ایک راستہ واضح طور پر چھوڑا گیا تھا جو مکہ کی طرف تھا، جس کو اگر رسول اللہ چاہتے تو بند کر سکتے تھے کیونکہ وہ میدان جنگ میں پہلے پہنچ گئے تھے، لیکن آپ نے وہ راستہ بند نہیں کیا بلکہ کھلا چھوڑ دیا۔ یہ ایسے تھا جیسے رسول اللہ نے قریش کی آرمی کے لیے فرار ہونے کا راستہ رکھا تھا۔ یہ ایک تھیوری ہے کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ رسول اللہ کے ذہن میں کیا تھا۔ رسول اللہ ایسا کیوں کریں گے؟ جدید عسکری تجزیہ کار کہتے ہیں کہ یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ جب کوئی گروپ یہ جانتا ہے کہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے تو وہ شدید لڑائی لڑتے ہیں، اور جب کوئی نکلنے کا راستہ ہو تو لڑنے کا جذبہ تیزی سے نیچے جاتا ہے۔ انسان جانتا ہے کہ دوسری صورت میں میدان جنگ سے بھاگا جا سکتا ہے۔ نقشے میں ایک واضح راستہ تھا جس کو قریش فرار ہونے کے لیے استعمال کر سکتے تھے، اور قریش کی آرمی بالکل اسی راستے سے بھاگی تھی۔ یہ بہت حقیقت پسند تھیوری تھی اور اللہ سچ جانتے ہیں۔ یہ معرکہ مشرکین کی شکست فاش اور مسلمانوں کی فتح مبین پر ختم ہوا، اور اس میں 14 یا 15 مسلمان شہید ہوئے، 6 مہاجرین میں سے اور 8 انصار میں سے۔ اس طرح مسلمان آرمی کے 5% شہید ہوئے اور کوئی جنگی قیدی نہیں تھے، لیکن مشرکین کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ ان کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 سے 74 قید کیے گئے، جو عموماً قائد، سردار اور بڑے بڑے سربرد آوردہ حضرات تھے۔ اس طرح تقریباً قریش کی 15% آرمی یا ماری گئی یا جنگی قیدی بنا لی گئی۔ جب قریش کی آرمی میدان جنگ سے بھاگی تو رسول اللہ نے صحابہ کو دوبارہ اکٹھا کیا اور آپ نے کہا، ہم یہاں 3 دن قیام کریں گے۔ رسول اللہ نے وہاں 3 دن کیوں قیام کیا؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ پہلی یہ تھی کہ یقینی بنایا جائے کہ شہید ہونے والے مسلمانوں کی میتوں کو اکٹھا کیا جائے اور انہیں پراپر طریقے سے دفنایا جائے۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ شہید کے بارے میں شریعت نازل کی گئی کہ شہید کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اس کی میت کو غسل نہ دیا جائے، شہید کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ اس موقع پر یہ شریعت نازل کی گئی۔ شہداء کی میتوں کو مدینہ نہیں لے جایا گیا، حالانکہ مدینہ اتنا دور بھی نہیں تھا، یہ صرف آدھے دن کا سفر تھا۔ شہداء کی میتوں کو وہاں ہی دفن کیا گیا۔ آج بھی بدر میں صحابہ کی قبریں موجود ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ شہید وہاں ہی دفن ہوتا ہے جہاں اس کی موت واقع ہوتی ہے۔ یہ شہید کی سنت ہے کہ موت کی جگہ سے جتنا قریب ممکن ہو وہاں ہی اس کی میت کو دفن کر دیا جائے۔ ہم جانتے ہیں کہ شہید جن کپڑوں میں فوت ہو اسی میں اس کو دفنایا جاتا ہے۔
کفن نہیں پہنایا جاتا، شہید کے زخموں کو صاف نہیں کیا جاتا، کیونکہ رسول اللہ نے کہا قیامت کے دن شہید جب اٹھایا جائے گا تو اس کے خون کا رنگ خون جیسا ہوگا، لیکن اس کی خوشبو مسک کی ہی ہوگی۔ رسول اللہ نے وہاں 3 دن قیام اس لیے بھی کیا کہ لوگ جزوی طور پر صحت یاب ہو جائیں اور یقینی بنایا جائے کہ قریش کی آرمی جوابی حملہ نہ کرے، اور سب سے اہم بغیر کسی شک و شبے کے یہ واضح ہو جائے کہ فتح کس کی ہوئی اور شکست کس کی۔ صحابہ کو انفرادی قبروں میں دفنایا گیا۔ صحابہ 14 یا 15 تھے، اس لیے یہ اتنا مشکل نہ تھا۔ جب ہم سیرت میں آگے جائیں گے تو ذکر کریں گے کہ جنگ احد میں جب مسلمان شہداء کی تعداد زیادہ تھی تو ایک قبر میں 2 صحابہ کو دفن کیا گیا، لیکن بدر میں شہداء کی تعداد زیادہ نہیں تھی، جس وجہ سے ایک قبر میں ایک صحابی کو دفن کیا گیا۔ جہاں تک قریش کے مرنے والوں کی میتوں کا تعلق ہے، جن کی تعداد 70 تھی، ان کی میتوں کو بدر کے ایک خالی کنویں میں ڈال دیا گیا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہماری شریعت میں کفار کی میتوں کو کور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جاتا ہے، انہیں گلنے سڑنے کے لیے نہیں چھوڑا جاتا۔ اس کنویں میں میتیں ڈال کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی گئی۔ جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ صرف ایک میت تھی جس کو دفن نہیں کیا گیا، وہ امیہ ابن خلف کی میت تھی جس کا جسم گل چکا تھا۔ جب بھی صحابہ اسے اٹھانے کی کوشش کرتے تو اس کا جسم پگھل کر گرنا شروع ہو جاتا۔ پھر مسلمانوں نے اس کی میت پر مزید چھوٹے چھوٹے پتھر ڈال دیے تاکہ اس کے جسم کو چھپایا جا سکے۔ یاد رہے امیہ ابن خلف کی میت چھوٹے چھوٹے پتھروں پر پڑی ملی تھی۔ اس طرح کفار کی باقی تمام لاشیں کنویں میں ڈال دی گئیں۔ بعد میں تیسرے دن جب رسول اللہ بدر سے روانہ ہوئے تو انہوں نے قافلے کا رخ اس کنویں کی طرف موڑا، کیونکہ کنواں مدینے کے راستے میں نہیں آتا تھا۔ جب صحابہ نے اپنے سامان جانے کے لیے باندھ لیے اور قافلہ مدینہ جانے کے لیے روانہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلے کا راستہ موڑ لیا تاکہ کنویں کے قریب سے گزرا جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدل چلے اور پیچھے پیچھے صحابہ کرام بھی چلے، یہاں تک کہ آپ کنویں کی بار پر کھڑے ہو گئے۔ پھر انہیں ان کا اور ان کے باپ کا نام لے لے کر پکارنا شروع کیا، ہے فلاں ابن فلاں اور ہے فلاں ابن فلاں، کیا تمہیں یہ بات خوش آتی ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، کیونکہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے ہم نے برحق پایا۔ تو کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے تم نے برحق پایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ ایسے جسموں سے کیا باتیں کر رہے ہیں جن میں روح ہی نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو، اور ایک روایت میں ہے کہ تم لوگ ان سے زیادہ سننے والے نہیں، لیکن یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ ایک راوی قتادہ جو ابن عباس کے اسٹوڈنٹ تھے، قتادہ جو مشہور تابعی ہیں، کہتے ہیں اللہ نے ان مردہ کفار کو دوبارہ زندگی دی تاکہ وہ رسول اللہ کو سن سکیں اور انہیں ذلیل و رسوا کیا جائے اور ان کے زخموں پر نمک چھڑکا جائے تاکہ یہ ان کے لیے افسوس اور احساس جرم کا ذریعہ بنے۔ تو قتادہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے ان مردوں کو دوبارہ زندگی دی تاکہ وہ رسول اللہ کی یہ باتیں سن سکیں۔
اب ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ کیا مردے قبر میں سن سکتے ہیں یا نہیں؟ اس سوال پر صحابہ میں بھی اختلاف تھا۔ ابن عمر کہتے تھے کہ قبر میں مردہ قبر پر آنے والے افراد کو سن سکتا ہے۔ ابن عمر نے یہاں تک کہا کہ قبر میں مردے کو اس کے رشتہ داروں کی اس کے لیے رونے کی آوازیں یعنی بین کرنے کی آواز سننے پر سزا دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث کے ایک ورژن میں کہا، جب کسی مردے کے لیے اس کا رشتہ دار بین کرتا ہے تو مردے کو اس سے عذاب ہوتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سے اتفاق نہیں کیا۔ وہ کہتی تھیں قبر میں مردہ سن نہیں سکتا، اس پر اسے کیسے سزا ہو سکتی ہے؟ اس کے بجائے اصل حدیث اور ہے۔ یہاں نکتہ یہ ہے کہ ابن عمر نے تصدیق کی ہے کہ مردہ بین سن سکتا ہے۔ عائشہ کہتی تھیں مردہ لوگوں کو سن نہیں سکتا۔ تم لوگوں نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا جہاں اللہ کہتے ہیں مگر اے نبی تم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں دفن ہیں۔ عائشہ نے اس بات کے لیے قرآن کا حوالہ دیا ہے کہ مردے سن نہیں سکتے۔ اس کے لیے قرآن میں اور بھی ثبوت ہیں۔ سورۃ روم میں اللہ کہتے ہیں اے نبی تم مردوں کو نہیں سنا سکتے نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جو پیٹھ پھیرے چلے جا رہے ہوں۔ قرآن میں سورۃ فاطر میں اللہ فرماتے ہیں اور نہ زندے اور مردے مساوی ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے، مگر اے نبی تم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں۔ یہ تمام آیات اس دلیل کے لیے استعمال ہوتی ہیں کہ مردے سن نہیں سکتے۔ یہ قرآن سے بہت واضح معلوم ہوتا ہے۔ قرآن سے ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ مردہ سن سکتا ہے۔ قرآن میں واضح طور پر کہا گیا کہ مردہ نہیں سن سکتا۔ اب حدیث کی طرف آتے ہیں۔ متعدد حدیثوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مردے سن سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے علماء میں اس مسئلے پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے جو بہت لمبی ہے، جہاں رسول اللہ نے بیان کیا کہ قبر میں مردے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، مرنے کے بعد روح کا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ اس میں ایک جملہ اس مسئلے کے متعلق بھی ہے کہ رسول اللہ نے کہا مردہ اسے دفنانے کے لیے آنے والے افراد کے قدموں کی چاپ تک سنتا ہے جب وہ اسے دفنا کر واپس جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ حدیث واضح ہے کہ مردہ سن سکتا ہے۔ ایک اور حدیث جو بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع گئے اور کہا السلام علیکم اہل قوم المسلمین والمؤمنین۔ رسول اللہ السلام علیکم کیوں کہیں گے جب مردے سن نہیں سکتے؟ تو اسے ایک اور ثبوت کہا جاتا ہے۔ ایک اور ثبوت جسے استعمال کیا جاتا ہے مشہور حدیث جو تمام حدیث کی کتابوں میں ہے۔ رسول اللہ نے کہا جب کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ میرے پاس فرشتہ بھیجتے ہیں جو مجھے بتاتا ہے کہ فلاں نے سلام بھیجا ہے۔ ایک اور حدیث ہے جو بھی اپنے جاننے والے کی قبر کے پاس سے گزرے اور سلام کہے تو قبر میں مردہ اس سلام کرنے والے کو پہچانتا ہے اور سلام کا جواب دیتا ہے۔ یہ حدیث واضح ہے لیکن مستند نہیں ہے۔ یہ حدیث سیاہ ستہ میں نہیں ہے، اور جو حدیثیں ثبوت کے طور پر استعمال ہوتی ہیں ان میں ایک حدیث عمر ابن عاص کی ہے، بلکہ یہ حدیث نہیں ان کی وصیت ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں کہ جب وہ مر جائیں تو ان کے مرنے کے بعد کیا کریں۔ اس سے ایک جملہ ہے جو کہتا ہے کہ جب تم مجھے دفنا دو تو میری قبر پر اتنی دیر رہو
جتنی دیر ایک جانور کو ذبح کرنے اور اس کا گوشت بانٹنے میں لگتا ہے، کیونکہ تمہاری موجودگی مجھے سکون دے گی، اور جب میں پرسکون ہوں گا تو منکر اور نکیر کے آنے پر سوالوں کے جواب دے سکوں گا۔ یہ بہت واضح حدیث ہے جس میں عمر ابن عاص کہہ رہے ہیں میں گھبراہٹ کا شکار ہوں گا، اکیلا اور ڈرا ہوا ہوں گا، کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ رہو تاکہ میں پرسکون ہو جاؤں، اور جب میں پرسکون ہوں گا تو اللہ کے فرشتوں کو بہتر طریقے سے جواب دے سکوں گا۔ قرآن کی ان آیات کو علماء کی اکثریت کیسے دیکھتی ہے؟ علماء کی ان آیات کی متعدد تشریحات ہیں۔ پہلی تشریح یہ ہے کہ سننے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف سن لیا جائے، بلکہ وہ سنا جائے جو فائدہ مند ہو۔ ان کے نزدیک اس کا ثبوت یہ آیت ہے۔ سورۃ نمل میں اللہ کہتے ہیں کہ تم اپنی بات انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ یہاں سننا یہ ہے کہ وہ جو اسلام کو فالو کرتے ہیں، صرف جسمانی طور پر سننا نہیں۔ یہاں قرآن میں آیت ہے جہاں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو سنو کا حوالہ اس آیت میں سننے پلس فالو کرنے کا ہے، صرف کانوں سے سننے کا نہیں۔ دوسری تشریح یہ ہے کہ مردہ قرآن میں جسمانی موت نہیں بلکہ روحانی موت ہے۔ مردہ وہ نہیں جو مر گیا، بلکہ وہ ہے جو کافر ہے۔ اس کا ان کے پاس ثبوت بھی ہے کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی، اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے۔ یہاں زندگی اور موت کا مطلب اسلام اور کفر ہے۔ اللہ کافر کو میت کہتے ہیں۔ تو دوسری تشریح یہ ہے کہ تم کافر کو سنا نہیں سکتے۔ اس تشریح کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے بہت واضح کہا ہے کہ ہے نبی تم ان لوگوں کو سنا نہیں سکتے جو قبروں میں دفن ہیں۔ ایک آیت میں اللہ نے موتا کہا ہے، لیکن دوسری آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں من فی القبور، جس کا واضح مطلب ہے وہ جو قبر میں ہیں۔ یہ بہت واضح ہے۔ اس طرح قرآن کی آیات کی ایسے تشریح کی گئی ہے۔ کیمپ نمبر 2 جن میں شوکانی، ابن قدامہ، قتادہ شامل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سچ ہے کہ الموتا کا حوالہ کافر کے لیے دیا جا سکتا ہے۔ ان آیات میں یہ مردہ کے لیے ہے کیونکہ آیت میں من فی القبور کہا گیا ہے، اور اس نقطہ کے حوالے سے کہ قرآن کہہ رہا ہے وہ سننا جو فائدہ مند ہو، اسے سورۃ فاطر کی آیت نمبر 14 سے مسترد کیا جا سکتا ہے، جہاں اللہ کہتے ہیں انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے، اور سن لے تو ان کا تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں ایک خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ وہ قبروں میں نہیں سن سکتے، وہ قبر میں ہیں۔ یہ ان سب کے لیے ہے جن کی پرستش کی جاتی ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام اور وہ سب جن کی عبادت کی جاتی ہے۔ یہ غیر مشروط آیت ہے کہ جب تم ان سے دعا کرتے ہو وہ تمہیں سن نہیں سکتے، اور اگر وہ تمہیں سن بھی سکتے ہوں تو اس کا جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، یعنی تم شرک کرو گے اور وہ کہیں گے ہمارا اس شرک سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کا حوالہ عیسیٰ علیہ السلام اور اس سے متعلق چیزوں سے ہے۔ ایک اور ثبوت جو اس کیمپ کے پاس ہے کہ ان حدیث کی کیسے تشریح کریں گے۔ جہاں تک بدر کے واقعے کا ذکر ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ مضبوط ترین ثبوت آپ کے خلاف ہے، آپ کے لیے نہیں۔ کیسے؟ یہ کہتے ہیں کہ عمر نے سوال کیا کہ یہ لوگ کیسے سن سکتے ہیں جبکہ یہ لوگ مر چکے ہیں۔ رسول اللہ نے ان کی درستگی نہیں کی اور کہا
یا عمر مردے سن سکتے ہیں، بلکہ آپ نے اسے غیر معمولی کیس بنایا اور کہا اے عمر اس وقت یہ گروپ مجھے ایسے ہی سن رہا ہے جیسے تم سن رہے ہو۔ غیر معمولی وقت، جگہ اور لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا اے عمر آپ ایسا سوال کیوں پوچھ رہے ہیں، آپ نہیں جانتے کہ مردے سن سکتے ہیں؟ ان دونوں جوابات میں فرق دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے عمر قرآن کو صحیح سمجھتے تھے کہ قبروں میں دفن مردے نہیں سن سکتے۔ اب وہ رسول اللہ سے سوال کر رہے ہیں کہ مردے کیسے سن سکتے ہیں۔ رسول اللہ عمر کو یہ کہنے پر درست نہیں کر رہے کیونکہ یہ مس انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، یہ درست انڈرسٹینڈنگ تھی، اور رسول اللہ سادہ الفاظ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معجزہ ہے۔ اور ثبوتوں کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں کہ مردہ دفنا کے جانے والے رشتہ داروں کے قدموں کی چاپ سنتا ہے۔ ایک دفعہ پھر رسول اللہ غیر معمولی وقت اور جگہ کی بات کر رہے ہیں کہ ہر بندہ جو قبر پر جاتا ہے یہ اس کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ دفنانے کے وقت، اور ہم مستند حدیثوں سے یہ جانتے ہیں کہ روح اس وقت منکر اور نکیر کے لیے میت میں واپس آتی ہے۔ تو رسول اللہ بنیادی طور پر ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس جگہ اس وقت مردہ دفنا کر واپس جانے والے لوگوں کے قدموں کی چاپ سنتا ہے، ان کی باتیں نہیں بلکہ قدموں کی آواز سنتا ہے۔ ایک دفعہ پھر ایک غیر معمولی شک جو منطقی معنی رکھتی ہے۔ جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے کہ رسول اللہ جنت البقیع گئے اور کہا السلام علیکم قوم المسلمین والمومنین، جی ہاں آپ نے ایسا کہا۔ اس گروپ کے نزدیک یہ سلام دعا تھی، تحیہ نہیں تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مردوں کے لیے دعا کر رہے تھے، گریٹنگ والا سلام نہیں تھا، کیونکہ السلام علیکم کا مطلب ہے آپ پر سلامتی ہو، اور آپ کا یہی مطلب تھا۔ یہاں سے یہ نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا کہ مردے سن سکتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے اس حدیث کا کہ مردے سلام کرنے والے کو پہچانتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں، تو ہم نے کہا تھا کہ یہ حدیث مستند نہیں، اور یہی رائے حدیث کے علماء کی اکثریت کی ہے۔ جہاں تک عمر ابن عاص کی ان کے بچوں کے لیے وصیت کا تعلق ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کی تشریح تھی۔ رسول اللہ نے انہیں ایسا کرنے کو نہیں کہا تھا، اور کچھ صحابہ جیسے عمر اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مستند طور پر بیان کیا ہے کہ مردہ سن نہیں سکتا۔ جہاں تک رسول اللہ کے متعلق احادیث ہیں کہ فرشتے آتے اور انہیں سلام کرتے، ایک دفعہ پھر یہ بہت واضح ثبوت اس کے خلاف ہے، اس کے لیے نہیں، کیونکہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براہ راست سن سکتے تو انہیں فرشتوں کے بتانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ یہی حقیقت کہ فرشتوں کو سلام پہنچانا پڑتا ہے ظاہر کرتا ہے کہ آپ سن نہیں سکتے، اور اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اور سلام پہنچاؤ۔ ان دلائل سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مردے سن نہیں سکتے۔ اللہ عالم، دونوں گروپوں کے پاس مضبوط ثبوت اور دلائل ہیں، اس لیے اس معاملے پر سختی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کہنا درست ہوگا کہ کئی علماء کی یہ پوزیشن ہے کہ مردے ان کی قبروں پر آنے والوں کو سن سکتے ہیں۔ بہرحال یہ عقیدے کا مسئلہ تھا۔ واپس آتے ہیں بدر کی طرف۔ ایک اور چیز جو ان 3 دنوں میں رسول اللہ کی مدینہ روانگی سے قبل پیش آئی وہ مال غنیمت کے متعلق تھا۔ مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو کفار کی آرمی چھوڑ کر بھاگی تھی یا مسلمانوں نے میدان جنگ سے حاصل کیا تھا۔ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، کیونکہ مسلمانوں کی یہ پہلی جنگ تھی جہاں انہیں مال غنیمت ملا ہو۔ ہم قرآن اور سنت کی مدد سے اس حقیقت سے واقف ہیں کہ پہلے کی امتوں کو مال غنیمت اپنے پاس رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ بنی اسرائیل اور پہلے کی امتوں کو مال غنیمت رکھنے کی اجازت نہ تھی۔ جب وہ امتیں جنگ میں مال حاصل کرتیں تو
تو وہ اس مال کا بڑا ڈھیر لگا دیتی اور اللہ آسمان سے ان کے سامنے بجلی گراتے اور اس ڈھیر کو جلا دیتے۔ اس سے ظاہر ہوتا کہ اللہ نے یہ تسلیم کر لیا ہے۔ مال غنیمت جو پچھلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا وہ اس امت کے لیے حلال کر دیا گیا۔ جب مسلمانوں نے جنگ بدر ختم کی تو ان کے ہاتھ بہت زیادہ مال غنیمت لگا۔ مسلمانوں میں سوچ و بچار ہونے لگی کہ اس مال کے ساتھ کیا کیا جائے۔ صحابہ میں بحث ہونے لگی کیونکہ صحابہ جنگ میں حکمت عملی کے طور پر مختلف گروہوں میں تقسیم تھے اور ہر گروہ دوسرے پر سبقت کا دعویٰ کر رہا تھا۔ تو ایک گروہ نے کہا کہ ہم نے اسے جمع کیا ہے لہٰذا اس میں کسی اور کا کوئی حصہ نہیں۔ دشمن کا تعاقب کرنے والوں نے کہا تم لوگ ہم سے بڑھ کر اس کے حقدار نہیں، کیونکہ اس مال سے دشمن کو بھگانے اور دور رکھنے کا کام ہم نے کیا تھا۔ اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرما رہے تھے انہوں نے کہا ہمیں یہ خطرہ تھا کہ دشمن آپ کو غفلت میں پا کر کوئی اذیت نہ پہنچا دے، اس لیے ہم آپ کی حفاظت میں مشغول رہے، اس لیے اس مال سے ہمیں محروم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ لڑائی نہیں تھی، بحث ہو رہی تھی کہ جنگ میں حاصل مال کس کو ملے گا۔ کہا جاتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خوبصورت تلوار لے کر رسول اللہ کے پاس آئے۔ یہ تلوار انہوں نے ایک کافر کو قتل کرنے کے بعد اس سے حاصل کی تھی۔ سعد بن ابی وقاص نے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ یہ تلوار مجھے دے دیجئے کیونکہ یہ تلوار میں نے جنگ میں استعمال کی ہے۔ یہ تلوار ملنے کے بعد انہوں نے اپنی تلوار کو چھوڑ دیا اور یہ تلوار استعمال کی۔ اللہ نے اس پر سورۃ انفال کی پہلی آیت نازل کی۔ سورۃ انفال بدر کے میدان میں نازل ہوئی۔ سورۃ انفال کی ہر آیت جنگ بدر کے متعلق ہے۔ اللہ نے سعد بن ابی وقاص کے سوال پر سورۃ انفال کی پہلی آیت نازل کی جس میں اللہ کہتے ہیں لوگ آپ سے مال غنیمت کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دو غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، پس اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی صلح کر لو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر واقعی تم لوگ مومن ہو۔ تو اللہ مسلمانوں کو یاد کرا رہے ہیں کہ انہیں لالچ کو اپنی بنیادی ترغیب نہیں بننے دینا چاہیے کہ اپنا بھائی چارہ نہ توڑو، اللہ کی رضامندی اس مال سے بہت بہتر ہے۔ پھر قرآن آگے بیان کرتا ہے کہ مال غنیمت تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ مختصراً اللہ نے کہا کہ خمس یعنی 5واں حصہ علیحدہ کر دیا جائے۔ یہ 5واں حصہ خود پھر 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلا حصہ خود رسول اللہ کے حق میں گیا، یہ ان کی زندگی میں مخصوص تھا، آپ کی وفات کے بعد یقینی طور پر یہ نہیں رہا۔ دوسرا حصہ اہل بیت کے لیے جو رسول اللہ کے گھر والے ہیں، یہ دوبارہ 5ویں حصے کا 5واں حصہ تھا۔ تیسرا حصہ یتیموں کے لیے جو بھی 5ویں حصے کا 5واں حصہ تھا۔ اسی طرح چوتھا حصہ مساکین کے لیے اور 5واں حصہ مسافروں کے لیے جن کے پاس رقم نہیں ہوتی۔ یعنی ٹوٹل مال غنیمت سے 5واں حصہ جو 20% بنتا ہے علیحدہ کیا گیا۔ اس 20% سے 5واں حصہ یعنی 4% رسول اللہ کے لیے، 4% اہل بیت کے لیے، 4% یتیموں کے لیے، 4% مساکین کے لیے اور 4% مسافروں کے لیے رکھا گیا۔ یہ 4% ٹوٹل 20% ہوا جو ٹوٹل مال غنیمت کا 5واں حصہ تھا۔ باقی 80% مال غنیمت واپس آرمی میں برابر تقسیم کر دیا گیا۔ جنگ بدر میں تمام آرمی کو برابر حصہ دیا گیا۔ بعد میں جنگ خیبر اور اس کے بعد مال غنیمت تقسیم کرنے کا طریقہ تبدیل کر دیا گیا جس کا ذکر سیرت میں آگے جا کر آئے گا۔
لیکن ابھی بدر میں سب کو برابر حصہ دیا گیا۔ 9 لوگ ایسے تھے جن کو مال غنیمت میں حصہ دیا گیا، حالانکہ وہ میدان جنگ میں نہیں تھے۔ ان میں ہر کسی کا جائز عذر تھا۔ ان میں ایک عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عثمان ابن عفان کو مال غنیمت میں اتنا ہی حصہ دیا گیا جتنا باقی تمام بدری صحابہ کو دیا گیا۔ عثمان کو بدری ہی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ انہوں نے بدر میں حصہ نہیں لیا، کیونکہ رقیہ ان کی بیوی اور رسول اللہ کی بیٹی بہت زیادہ بیمار تھیں۔ عثمان مسلمان آرمی کے ساتھ جانا چاہتے تھے، لیکن رسول اللہ نے انہیں کہا کہ وہ مدینہ رہ کر رقیہ کا خیال رکھیں، اس طرح وہ آرمی کے ساتھ نہ جا سکے۔ بعد میں ہم ذکر کریں گے کہ رقیہ کی وفات اسی دن ہو گئی جس دن رسول اللہ بدر سے واپس مدینہ پہنچے۔ اسی دن رقیہ کو دفن کیا گیا۔ رسول اللہ کے مدینہ پہنچنے سے پہلے رقیہ کو دفن کیا جا چکا تھا۔ اسی وجہ سے عثمان ابن عفان جنگ بدر میں حصہ نہ لے سکے۔ عثمان کو جائز عذر کی وجہ سے مال غنیمت میں حصہ دیا گیا۔ ان 3 دنوں میں ایک اور واقعہ جو پیش آیا وہ جنگی قیدیوں کا مسئلہ تھا۔ ان 73 یا 74 جنگی قیدیوں کا کیا کیا جائے جو جنگ بدر میں قریش کی آرمی کے مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ صحیح بخاری سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ نے اپنے سامنے تمام قیدیوں کا سروے کیا اور آپ نے کہا کہ اگر مطعم ابن عدی اس وقت زندہ ہوتے، یاد رہے مطعم ابن عدی جنگ بدر سے چند ماہ پہلے فوت ہو گئے تھے۔ رسول اللہ نے کہا اگر مطعم ابن عدی اس وقت زندہ ہوتے اور وہ مجھے ان سب غلیظ لوگوں کے متعلق کہتے تو میں ان سب کو مطعم کے لیے چھوڑ دیتا۔ رسول اللہ ان قیدیوں سے بہت بڑی رقم حاصل کرنے والے تھے، لیکن آپ نے کہا اگر مطعم ان کے متعلق مجھے ایک لفظ بھی کہتے تو میں ان سب لوگوں کو فری ان کے لیے چھوڑ دیتا۔ مطعم ابن عدی مسلمان نہیں تھے تو رسول اللہ نے ایسے کیوں کہا؟ مطعم ابن عدی جن کے بارے میں سیرت میں کئی دفعہ ذکر ہو چکا ہے، مطعم نے متعدد ایسے کام مکی دور میں کیے جس وجہ سے مسلمانوں کو فائدہ ہوا۔ مطعم ابن عدی ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے قریش کے بائیکاٹ کے دوران مسلمانوں کو شاہ ابی طالب میں کھانا پہنچایا۔ مطعم ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے قریش کے بائیکاٹ کو ختم کرنے کے لیے کوشش کی، اور شاید سب سے اہم چیز جو مطعم نے کی، جب ابو لہب جو رسول اللہ کے چچا تھے اس نے کہہ دیا تھا کہ محمد اب سے تم قریشی نہیں ہو، تم مکہ میں نہیں رہ سکتے۔ جب رسول اللہ طائف سے واپس آئے اور آپ نے مکہ سے باہر 3 دن تک قیام کیا، اور ان 3 دنوں میں بلال نیگوشیٹ کر رہے تھے کیونکہ رسول اللہ مکہ واپس نہ آ سکتے تھے۔ ابو لہب جو اس وقت بنو ہاشم کا سردار تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنانے سے انکار کر دیا تھا کہ آپ مکہ نہیں آ سکتے، تو آپ نے بلال کو سہیل ابن عمر کے پاس بھیجا، ولید کے پاس بھیجا۔ اس طرح رسول اللہ نے بلال کو 4 سے 5 لوگوں کے پاس بھیجا۔ ہر کسی نے کوئی نہ کوئی عذر پیش کیا کہ میں اتنا طاقتور نہیں ہوں، میں ایسا نہ کر سکوں گا۔ مطعم ابن عدی نے جب یہ سنا تو اس نے اپنے بیٹوں کو مسلح کیا اور اپنے بیٹوں کو مکہ سے باہر بھیجا تاکہ وہ رسول اللہ کو بے حفاظت مکہ میں لے کر آئیں، اور اس نے رسول اللہ کو کہا کہ طواف کریں۔ طواف کے دوران مطعم کے بیٹے رسول اللہ کی حفاظت پر مامور رہے۔ طواف کے بعد مطعم نے یہ اعلان کیا کہ میں نے محمد کو پناہ دی ہے، کسی نے بھی اگر ان کو نقصان پہنچایا تو گویا اس نے مجھے نقصان پہنچایا۔ حتیٰ کہ ابو جہل کو بھی اس پر سر جھکانا پڑا
اور اس نے کہا ہم بھی اس کی حفاظت کریں گے جس کی حفاظت تم کرو گے۔ رسول اللہ کے اپنے چچا نے آپ کو مسترد کر دیا، لیکن مطعم ابن عدی نے اس کڑے وقت میں آپ کا ساتھ دیا۔ رسول اللہ مطعم ابن عدی کے مرنے کے بعد اس جملے سے ان کے احسان کا بدلہ رحم دلی سی دے رہے ہیں، حالانکہ مطعم ابن عدی کافر مرا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جنگی قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ یہ بہت تکلیف دہ مسئلہ تھا، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جنگ میں مسلمانوں کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی، اور اب وہ جنگی قیدی کی صورت میں مسلمانوں کے پاس تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، یہ لوگ چچیرے بھائی اور کنبے قبیلے کے لوگ ہیں، میری رائے ہے کہ آپ ان سے فدیہ لے لیں، اس طرح جو کچھ ہم لیں گے وہ کفار کے خلاف ہماری قوت کا ذریعہ ہوگا، اور یہ بھی متوقع ہے کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے اور وہ ہمارے بازو بن جائیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، ابن خطاب تمہاری کیا رائے ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، واللہ میری وہ رائے نہیں ہے جو ابو بکر کی ہے، میری رائے یہ ہے کہ آپ فلاں کو جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ دار تھا میرے حوالے کریں اور میں اس کی گردن مار دوں۔ عقیل ابن ابی طالب کو علی کے حوالے کریں اور وہ اس کی گردن ماریں، اور فلاں کو جو حمزہ کا بھائی ہے حمزہ کے حوالے کریں اور وہ اس کی گردن مار دیں، یہاں تک کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے دلوں میں مشرکین کے لیے نرم گوشہ نہیں ہے، اور یہ حضرات مشرکین کے صنادید دائمہ اور قائدین ہیں۔ رسول اللہ نے کہا، بے شک اللہ نے کچھ دل اتنے نرم بنائے ہیں کہ وہ دودھ سے زیادہ نرم ہیں، اور کچھ دل اتنے سخت بنائے کہ وہ پتھر سے زیادہ سخت ہیں۔ جہاں تک ابو بکر تمہارا تعلق ہے، تمہاری مشابہت ابراہیم اور عیسیٰ علیہ السلام سے ہے۔ جب ابراہیم نے اللہ سے کہا تھا، اگر انہوں نے میری پیروی کی تو یہ مجھ سے ہوں گے، اور اگر انہوں نے میری نافرمانی کی تو اللہ تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور عیسیٰ نے کہا تھا، اے اللہ، اگر تو انہیں سزا دے تو یہ تمہارے غلام ہیں، اور اگر تو معاف کر دے تو تو عزیز اور حکیم ہے۔ تو ابو بکر تم ابراہیم اور عیسیٰ کی طرح ہو، اور اے عمر تم نوح اور موسیٰ کی طرح ہو۔ جب نوح نے کہا تھا، اے اللہ، کافروں کا ایک گھر بھی زمین پر نہ چھوڑ، اور موسیٰ نے کہا تھا، اے اللہ، ان کے دل اور سخت کر دے اور یقینی بنائے کہ یہ ایمان نہ لے کر آئیں جب تک کہ یہ عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں۔ تو اے عمر تم نوح اور موسیٰ کی طرح ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ نے ابو بکر کی بات پسند فرمائی اور میری بات پسند نہیں فرمائی، چنانچہ قیدیوں سے فدیہ لینا طے کر لیا۔ اس کے بعد جب اگلا دن آیا، یہ بدر میں قیام کا دوسرا دن تھا۔ عمر کہتے ہیں، میں صبح ہی صبح رسول اللہ اور ابو بکر کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ دونوں رو رہے تھے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے بتائیں آپ اور آپ کے ساتھی کیوں رو رہے ہیں؟ اگر مجھے بھی رونے کی وجہ ملی تو روؤں گا، اور اگر نہ مل سکی تو آپ حضرات کے رونے کی وجہ سے روؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فدیہ قبول کرنے کی وجہ سے تمہارے اصحاب پر جو چیز پیش کی گئی ہے اسی وجہ سے رو رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر کو یہ آیت پڑھ کر سنائی، کسی نبی کے لیے درست نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح خونریزی کر لے۔ تم لوگ دنیا کا سامان چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے،
اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے نوشتہ سبقت نہ کر چکا ہوتا تو تم لوگوں نے جو کچھ لیا ہے اس پر تم کو سخت عذاب پکڑ لیتا۔ اس وجہ سے رسول اللہ اداس تھے اور رو رہے تھے، اور اللہ کی طرف سے جو نوشتہ سبقت کر چکا تھا وہ یہ تھا، یعنی مشرکین کو جنگ میں قید کرنے کے بعد یا تو احسان کرو یا فدیہ لے لو۔ یعنی اللہ نے کہا کہ یہ بہترین فیصلہ نہیں تھا، لیکن اب آپ نے یہ فیصلہ لے لیا ہے تو یہ کر سکتے ہو۔ بعد میں شریعت یہ آئی کہ ایسے موقع پر خلیفہ کی مرضی ہوگی کہ وہ فیصلہ کرے کہ کیا کرنا ہے۔ اس لیے اب اگر کوئی خلیفہ آتا ہے تو یہ اس کی مرضی ہوگی کہ جنگی قیدیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ سوال اٹھتا ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ نے رسول اللہ کو بتایا کہ سخت سلوک جو قتل کرنا تھا وہ اس مرتبہ رحم کرنے سے بہتر تھا۔ اس میں متعدد حکمتیں ہیں۔ پہلی جو ہم قرآن سے اخذ کر سکتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں یہ درست نہیں کہ کوئی نبی جنگی قیدی رکھے جب تک وہ زمین پر اپنی اتھارٹی قائم نہ کر لے۔ معافی جب کمزوری سے دی جاتی ہے تو اسے مؤثر نہیں سمجھا جاتا، جبکہ معافی جب طاقت میں دی جاتی ہے تو یہ سب سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ اگر آپ معاف کرتے ہیں اور آپ اپنے غصے پر عمل کرنے کے قابل نہیں ہیں تو یہ کیسی معافی ہے؟ یہ پرفیکٹ معافی نہیں ہے۔ جبکہ اگر معافی طاقت کی بلندی پر دی جاتی ہے یہ اصل معافی ہوگی۔ تو اللہ اشارہ دے رہے ہیں کہ کمزوری کے اس مرحلے پر جب ابھی بھی آپ کا پلڑا بھاری نہیں ہے، بہتر ہوتا کہ آپ قیدیوں کو سخت سزا دیتے تاکہ آپ کا پلڑا بھاری ہوتا۔ یہ ایک حکمت ہے کہ اللہ نے اس وقت کفار سے رحم دلی نہ دکھانے کا کہا۔ ایک اور حکمت اس مرحلے پر معافی نہ دینے کی یہ تھی کہ اگر آپ دو لوگوں کو معاف کریں گے تو ان میں سے تقریباً ایک دوبارہ آپ سے لڑنے کے لیے آئے گا، کیونکہ ابھی آپ جنگ کی ابتدا میں ہیں۔ آپ کا دشمن ایک ہی ہے جو قریش ہے۔ اس مرحلے پر یہ دانشمندانہ نہ ہوگا، اور ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں نے جنہوں نے بدر میں حصہ لیا ان میں سے کچھ نے تو اسلام قبول کیا، لیکن کچھ جنگ احد میں، جنگ عذاب میں اور کچھ اور مہمات میں مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آئے۔ تو یہ ایک اور حکمت تھی کہ ایک شخص کو کیوں چھوڑا جائے جو بعد میں دوبارہ آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے۔ تیسری حکمت جس کا مظاہرہ عمر نے خود کیا جب انہوں نے رسول اللہ سے کہا کہ میرے قبیلے بنو عدی سے قریش کی آرمی کا کوئی قیدی مجھے دیں، علی کو اس کا رشتہ دار دیں، اسی طرح سب کو ان کا رشتہ دار دیں تاکہ ہم خود ان کو قتل کریں۔ یہ اس لیے تھا تاکہ قبائل کو بتایا جائے کہ ہم اللہ اور اسلام سے زیادہ مخلص ہیں بجائے قبیلے یا خون کے رشتے سے۔ یہ حکمت عمر نے ظاہر کی تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ بنی عدی کو بنی ہاشم کے شخص نے قتل کیا اور اسی طرح ایک شخص کو کسی دوسرے قبیلے نے قتل کیا۔ بہرحال اللہ نے رسول اللہ کے اجتہاد کو تسلیم کیا۔ اس طرح یہ فیصلہ ہوا کہ تمام 70 جنگی قیدی واپس مدینہ لے جائے جائیں گے۔ مدینہ واپس جاتے ہوئے رسول اللہ ایک کھلے میدان میں رکے۔ اس کھلے میدان میں 2 قیدی قتل کیے گئے۔ 70 قیدیوں میں 2 کو قتل کیا گیا۔ عام حکم یہ تھا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا، لیکن ان میں سے 2 کو نہیں چھوڑا گیا۔ کچھ علماء نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربراہی میں یہ واحد موقع تھا جب کسی جنگی قیدی کو قتل کیا گیا۔ وہ 2 جن کو قتل کیا گیا ان میں سے ایک النضر ابن حارث اور دوسرا عقبہ بن ابی معیط تھا۔
یہ دو کیوں؟ جہاں تک النضر ابن حارث کا تعلق ہے، ابن اسحاق اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ قریش کے شیاطین میں سے تھا، اور کہا جاتا ہے کہ 8 سے زیادہ قرآن کی آیات اس کے بارے میں نازل ہوئیں۔ النضر ابن حارث ان چند قریشیوں میں سے تھا جو اسلام کی آمد سے پہلے بیرونی ملک رہا۔ وہ قدیم شہر ہیرا میں رہا۔ ہیرا عراق میں لخمت خاندان کا دارالحکومت تھا۔ یہ قدیم عرب خاندان تھا۔ ہیرا بہت خوبصورت شہر تھا۔ النضر ابن حارث چند سال وہاں رہا اور واپس آیا۔ یہ مکہ کے چند افراد میں سے تھا جس کی تعلیم باہر کی تھی، وہی شروع ہو چکی تھی۔ جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو النضر ابن حارث سب سے زیادہ طنزیہ تبصرہ نگار بن گیا، اور وہ کہتا کہ یہ کیا افسانے ہیں، میں تم کو اس سے بہتر افسانے دے سکتا ہوں۔ اور کہا جاتا ہے کہ ہر ایک حوالہ جو قرآن میں دیا گیا ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے یہ افسانے ہیں، یہ النضر ابن حارث تھا۔ النضر ابن حارث کہتا یہ قدیم افسانے میں تمہیں اس سے زیادہ بہتر دے سکتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو کہے میں وہ نازل کر سکتا ہوں جیسا اللہ نے نازل کیا ہے۔ یہ النضر ابن حارث تھا۔ یہ وہ تھا جو کہتا تھا میں اللہ سے بہتر کلام نازل کر سکتا ہوں۔ اور کہا جاتا ہے جب لوگ رسول اللہ کے ارد گرد انہیں سننے کے لیے جمع ہوتے تو النضر آتا اور کہتا چھوڑو ان کہانیوں کو، میرے پاس آؤ، میرے پاس اس سے بہتر کہانیاں ہیں۔ اور وہ قدیم فارس کے بادشاہوں اور فارس کے شہزادوں کی کہانیاں سناتا۔ یہ وہ شخص تھا جس کا حوالہ اللہ نے قرآن میں دیا ہے۔ اس طرح النضر ابن حارث اور عقبہ بن ابی معیط دونوں نے ابتدائی اسلام میں یثرب جانے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ یہود سے چال والے سوال پوچھ کر انہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھا جائے۔ اسی سلسلے میں سورۃ کہف نازل ہوئی جس میں یہود نے انہیں 3 چال والے سوال بتائے، جن میں یہ تھا کہ ذوالقرنین کون ہیں، روح کیا ہے، اصحاب کہف کون ہیں۔ ان کا ذکر سیرت میں پہلے کیا جا چکا ہے۔ یہ کون لوگ تھے جو مکہ سے مدینہ اس سلسلے میں گئے تھے؟ یہ النضر ابن حارث اور عقبہ بن ابی معیط تھے۔ یہ لوگ مکہ سے مدینہ صرف اس لیے گئے تاکہ رسول اللہ کو ٹریپ کیا جا سکے۔ جب یہ دونوں یثرب سے مکہ واپس آئے تو بہت خوش تھے کہ اب ہم نے محمد کو ٹریپ کر لیا ہے۔ ہمارے پاس سوال اہل کتاب یہود سے ہیں، یقینی طور پر محمد ان کا جواب نہ دے سکیں گے اور وہ جھوٹے ثابت ہو جائیں گے، اور پھر یقینی طور پر رسول اللہ نے ان سوالوں کا جواب دے دیا، پھر ان دونوں نے اپنا دعویٰ اگنور کر دیا۔ یہ النضر ابن حارث تھا۔ جہاں تک بات عقبہ بن ابی معیط کی ہے، اس کے بارے میں سیرت میں پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ عقبہ بن ابی معیط اسلام کا بدترین دشمن تھا۔ عقبہ نے ہی ابو جہل کے کہنے پر اپنے ہاتھوں سے ذبح جانور کی علائش اٹھا کر لائی اور وہ علائش رسول اللہ کے اوپر پھینک دی جو کعبہ کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے۔ عقبہ ہی تھا جس نے رسول اللہ کا گلا گھونٹ کر مارنے کی کوشش کی جب وہ نماز پڑھ رہے تھے، کہ اس نے اپنی شال اتاری اور پیچھے سے رسول اللہ کی گردن میں لپیٹ کر ان کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی۔ ابو بکر نے آ کر عقبہ کو پرے ہٹایا اور کہا کیا تم اس وجہ سے ایک شخص کو قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ یہ آیت قرآن میں ہے۔ یہ عقبہ ہی تھا جس نے یہ کرنے کی کوشش کی۔ جب عقبہ کو تمام قیدیوں کے سامنے قتل کرنے کے لیے لایا گیا اور اس نے کہا
इन सब में से मैं ही क्यों, जैसे अब वो अपनी जिंदगी के लिए भीख मांग रहा हो, मैं ही क्यों। अली ने कहा, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल के लिए तुम्हारी अदावत की वजह से। और कहा जाता है कि अली ने उसे कत्ल किया। सीरत इब्ने इसहाक में जिक्र है कि उकबा को कत्ल करने से पहले वो अपनी जिंदगी के लिए भीख मांग रहा था। जब उकबा ने अली को तलवार लिए देखा तो वो अपने घुटनों के बल गिर गया और रसूल अल्लाह की मिन्नतें करने लगा और कहा, ए मोहम्मद, मेरे बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका तसव्वुराती जवाब दिया और कहा, आग। फिर अली ने उसे कत्ल कर दिया। आग का क्या मतलब था? इसमें उल्मा की दो राय हैं। एक ये है कि रसूल अल्लाह कह रहे हैं, तुम अपने बच्चों के बारे में फिक्रमंद ना हो, तुम्हें आग को फेस करना है। दूसरी राय ये है कि अगर वो तुम्हारी राह पर चलेंगे तो उनका ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं, वो आग में ही जाएंगे। तो उलमा की जानिब से आग के बारे में ये दो राय दी गई हैं। यहाँ ये देखने की ज़रूरत है कि उकबा बिन अबी मुईत इस वक्त रहम की भीख मांग रहा था और अपने बच्चों का वास्ता दे रहा था। उस वक्त इसका ये जज्बा कहाँ था जब रसूल अल्लाह की बेटी फातिमा इन्हें सजदे में आलाइश के नीचे से रोते हुए निकालने के लिए आई, जब कोई और शख्स ये ना कर सकता था। कुरैश इस पर हंस रहे थे। इब्ने मसूद कहते हैं, मैं वहाँ था लेकिन कुछ ना कर सकता था क्योंकि मैं गुलाम था। अबू बकर वहाँ ना थे। फातिमा इस वक्त रसूल अल्लाह की मदद के लिए दौड़ी आईं। इस वक्त उकबा की रहमदिली बच्चों के लिए कहाँ थी? ये बुज़दिली है जो इस्तेमाल की जाती है। ये ज़ाहिर करता है कि हमारा दीन उस वक्त सख्ती दिखाता है जब ये ड्यू होती है और नरमी दिखाता है जब नरमी ड्यू होती है। उकबा बिन अबी मुईत और अन-नुज़र इब्ने हारिस जैसे लोगों के लिए पैगाम देने की ज़रूरत होती है जो इस्लाम दुश्मनी में हद से गुजर गए। इब्ने इसहाक कहते हैं कि ये कुरैश के शयातीन थे, तो उनके लिए यह पैगाम दिया गया कि तुम जैसे लोगों के लिए कोई रहम नहीं। ये दोनों कुरैश के उन लोगों के लेवल पर थे जो जंग में मारे गए थे।